ہمارا جو ساتھی تھا جس کا نام الیعزر وکی ہے، وہ پچھلے 5 سال سے ہمارے ساتھ کام کرتا رہا۔ جب انسان شرارتوں سے باز نہیں آتا اور اس کی کوئی اندرونی خواہشات ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ خود پھنس جاتا ہے، واقعہ جو پستول سے فائر کرنے کا ہے، وہ بھی مجھے جب یہ ہسپتال پہنچے تب کہ جی اس کا بازو سن ہے اور سن کر کے گولی ماری گئی ہے اور صرف جلد کے پاس سے گزاری ہے۔ عدالت والوں نے کہا، وہ ڈرامہ کرا تھا نا فالج کا، 150 شوگر ہو تو ایسے تو نہیں بندہ ہلتا، میں 350 شوگر میں بھی کام کرتا ہوں، میں نہیں ایسے ایسے کرتا، نہ ایسے ایسے کرتا ہوں، نہ کبھی زبان ٹیڑھی کرتا ہوں، نہ کبھی صحیح بولنے لگتا ہوں۔ یعنی اس طرح کی ڈرامہ بازی جو ہے نا، یہ آپ کریں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، میرا نام ہے عاشق سجاد۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پادری وکی صاحب کا سوشل میڈیا پر کیس بہت وائرل ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود گولی ماری ہے اور انہوں نے خود ہی چرچ کی دیوار پر لکھا ہے۔ یہ انہوں نے اقرار پولیس کے سامنے کیا تھا، پر پادری وکی کا اب بیان آیا کہ اس نے یہ سب کچھ پادری الطاف کے کہنے پر ایسے بیان دیے ہیں، اور پادری الطاف نے مجھے کہا تھا کہ تم یہ بیان دو تو میں تجھے بچا لوں گا۔ پر اب پادری الطاف صاحب کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پادری وکی سے کوئی جبرن بیان نہیں لیا ہے، اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو گولی ماری ہے۔ ان کی ساری ویڈیو کا بیان میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو سناؤں گا۔ اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اس طرح کی کرسچن ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہے، اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اگر آپ پادری الطاف صاحب کے پورے بیانات سنیں گے تو آپ کو پورے کیس کی سمجھ آئے گی۔ اس میں نہ تو میں پادری وکی صاحب کے خلاف ہوں اور نہ ہی میں پادری الطاف صاحب کے خلاف ہوں، میں بس دونوں سائیڈ کے بیانات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی پادری وکی صاحب پر اور بھی ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتا آ رہا تھا، تو میں نے ضروری سمجھا ہے کہ جو پادری الطاف صاحب ہیں ان کے بھی بیان میں اپنے یوٹیوب چینل پر جتنے بھی میرے ویور ہیں ان کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ تو آئے ہم پادری الطاف صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سبوں کو سلام قبول ہو۔ اس سے پہلے کہ میں آج کا زندگی بخش کلام شروع کروں، میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 2 ہفتوں سے ایک بڑا عجیب سا چرچہ ہو رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں خود اپنی زبان کھولوں اور اپنے ہی بچوں کی اور اپنے ہی خاندان یا اپنی ہی کلیسیا کی یا مسیحی قوم کی اس میں بے عزتی ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو شور کر کے اپنا ہی پیٹ ننگا کرنا چاہتے تھے، اور جنہوں نے اپنا پیٹ ننگا کرنا چاہا ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ مجھے اور تنظیم کو بیچ میں شامل کریں تاکہ ہم ان کے اس قصور میں، غلطی میں شامل ہو کر ان کی مدد کریں۔ یہ سوچ، یہ نظریہ غلط تھا۔ اس طرح ہمیں ملوث کر کے مدد لینا یہ غیر اخلاقی تھا۔ میں نے جو انہیں نصیحت کی کہ غلطی کا اعتراف کرو، سچ بولو، معافی مانگو، اور ہم اعلیٰ حکام سے کہہ رہے ہیں کہ اس غلطی کی معافی ہو جانی چاہیے، کیونکہ ہم جس دیش میں رہتے ہیں اگر ہم نے مقابلہ بازی شروع کر دی تو پھر ہم ہار جائیں گے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم کتنے لوگوں کو باہر کے ملکوں میں بھیج دیں گے، سارے نہیں جا سکیں گے۔ اور پھر جس طرح خدا نے بنی اسرائیل کو دنیا جہاں میں بکھیرا ہے، اور کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ یہ خدا کی لعنت ہے، لیکن وہ خدا کی لعنت کو بھی نہیں جانتے کہ وہ برکت میں بدل جاتی ہے۔ جس طرح آدم اور حوا کو خدا نے سزا دی تو وہ سزا بھی برکت میں بدل گئی، بنی اسرائیل کا دنیا میں بکھرنا بھی برکات کا باعث بنا، اور وہ خداوند کے گواہ ٹھہرے۔ میرے بزرگان کو اور آپ سبوں کو بھی خداوند نے اس لیے اس اسلامی دیش میں زندہ رکھا ہے کہ ہم اس کے گواہ بنیں۔ تو گواہ بننے کے لیے سچا ہونا ضروری ہے۔ اور عزیزوں، میں آپ کو پوری بات مختصراً بتاؤں گا۔ ہمارا جو ساتھی تھا جس کا نام
الیعزر وکی ہے، وہ پچھلے 5 سال سے ہمارے ساتھ کام کرتا رہا۔ اگرچہ وہ پریسبیٹیرین سیمنری کا پڑھا لکھا نہیں تھا، شیخوپورہ میں کوئی بائبل سکول ہے، زیادہ تر وہاں بھائی مشن کے لوگ ہی ہیں، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ماں، اس کی ساس، اس کی دونوں ماسیاں، اس کی نانی 18 سال تک انہوں نے ہمارے گھر کا کام کیا تھا، تو اس محبت کے تحت میں نے اس بچے کو رکھ لیا تھا، اور پھر میں نے تربیت کرنے کی کوشش کی کہ یہ سیکھ جائے۔ لیکن میں آج اس کی بہت ساری غلطیوں، شرارتوں کو بیان نہیں کروں گا جو کلیسیا میں تھیں، اور کس طرح کلیسیا اس سے خائف تھی، اور جہاں اس کو رکھا گیا وہاں مسلمان ذمہ داروں، چودھریوں سے کس طرح کی لڑائی جھگڑا رہا، اور کس طرح تھانے کچہری میں میں نے اس کو کئی دفعہ بچایا۔ لیکن جب انسان شرارتوں سے باز نہیں آتا اور اس کی کوئی اندرونی خواہشات ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ خود پھنس جاتا ہے، تو پھر یہاں تک نوبت آ گئی کہ وہ سننے میں آیا۔ مجھے دوسرے دن پتہ چلا کہ چرچ کی دیوار پر کوئی 2 جملے لکھ گیا ہے۔ وہ 2 جملے کیا تھے؟ پہلا جملہ تھا تحریک لبیک کا، یا رسول اللہ، تو وہ ہر جگہ لکھا ہے، ہماری جو کتابیں ہیں ان میں بھی ہے۔ دوسرا جملہ، رسول پاک آخری نبی ہیں، وہ ہر کتاب میں لکھا ہے۔ ہم نے بھی بچپن سے ساری اسلامیت پڑھی ہے، ہم پڑھتے رہے ہیں، بولتے رہے ہیں، زبانی یاد کیا ہے۔ اگر کسی نے دیوار پہ لکھ دیا ہے تو کہاں کہاں سے مٹائیں گے؟ وہ لکھا رہنے دو۔ دوسرا، وہاں لکھا ہے جی وکی ملعون، وکی اس کا نک نیم ہے، یعنی ملعون کا مطلب ہے لعنتی۔ مجھے جب دوسرے دن پتہ چلا تو میں نے کہا کہ جب آپ کی کلیسیا یہ کہہ رہی ہے کہ پادری صاحب لکھا رہنے دو، ہمیں کیا اعتراض ہے، مٹاؤ گے تو پھر وہ اور برا منائیں گے۔ خود ہی اس نے پولیس کو اطلاع کر کے بلایا اور خود ہی ان سے وہ مٹوا دیا گیا، اور پہلے دن ہی لکھنے کے فوراً بعد اسے فیس بک پہ دے دیا گیا، جو میرے علم میں بالکل نہیں تھا، اور کہا اب یہ جا رہا ہے کہ الطاف صاحب کہتے تھے نام مٹانا، میں نے اپنے بیٹے کو بھیجنا ہے تاکہ وہ دنیا میں میرے لیے پیسے اکٹھے کرے۔ بیٹا بیرسٹر ہے، اور اس کی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی آمدن کتنی ہوتی ہے، اور میں نے اپنی 37 سالہ خدمت میں اس طرح کے سیاسی کیسز کبھی نہیں ڈیل کیے، سوائے سیمینارز اور کنونشنز کے یا چرچ پلانٹنگ کے علاوہ میرا کوئی اور مشغلہ نہیں رہا کہ میں اس طرح کے سماجی اور سیاسی کیسز کو ڈیل کروں۔ یہ قدرتی پہلا کیس ہے پریسبیٹیرین کلیسیا پاکستان کا۔ پھر بڑی جلدی کر کے میرا نام استعمال کر کے درخواست میں میرا نام لکھ کے FIR کٹوائی گئی۔ ٹھیک ہے جی، کٹوا لو۔ اس کے چند دنوں بعد دوسرا واقعہ جو پستول سے فائر کرنے کا ہے، وہ بھی مجھے جب یہ ہسپتال پہنچے تب پتہ چلا۔ پھر میں نے فون کیا چند کلیسیاؤں کو، اور 100 سے زیادہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ پھر رات 11 بجے میں نے بڑی گاڑی بھیجی اور اس کے پورے خاندان کو وہاں سے اٹھایا، لے کے آئے، اور جب میڈیکل ہوا تو کرسچن ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر دلشاد مسیح گل، آرتھوپیڈک کے وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں۔ انہیں میں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی فکر نہ کرنا، ایک اور ہماری کرسچن بہن ہے وہاں پہ، سینئر ٹیوٹر ہے، انہیں فون کیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد پتہ چلا کہ جی اس کا بازو سن ہے، اور سن کر کے گولی ماری گئی ہے، اور صرف جلد کے پاس سے گزاری ہے، اندر بازو میں نہیں ہے، زخم صرف تھوڑا معمولی ہے، اور مجھے بتایا گیا اس کے خاندان نے کہ 3 انچ گہرا زخم ہے۔ پھر میں نے کہا میڈیکل سرٹیفکیٹ دو، نہیں دیا ابھی تک اس کے خاندان نے مجھے، ان کے پاس تھا۔ مجھے کہا جی 3 انچ گہرا زخم ہے۔ پھر میں نے کہا کہ ہمارے کلیسیا میں
وہ کہاں سے وہ پٹی کرے گا، نہیں کرنے دی اس کو، اندر نہیں جانے دیا، اپنا کو واقف کار۔ پھر ہسپتال والوں نے فون کیا کہ جی لے جائیں، بندہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگلے دن شام کو میرے گھر میں آ گئے، 4 تاریخ کی شام، اور 9 تک آپ اندازہ کر لیں ان کے خاندان کے 25-30 لوگ، پولیس والے 15 سے 20 لوگ، اور پادری صاحبان کم از کم 40-50 لوگ، ان کو صبح دوپہر شام کھانا دینا، چائے دینی، کتنا خرچ تھا۔ اور اس کی بیوی کو 3 بار 2 ہفتوں میں کم از کم 60,000 روپیہ دے دیا۔ اس کے علاوہ اور میں مدد کیا کر سکتا تھا؟ پھر میں اعلیٰ حکام کو، یعنی جو صوبے کی قیادت ہے، ان سے رابطہ کر کے صرف ایک ہی درخواست کرتا رہا کہ یہ معافی کی طرف آئیں، کیونکہ بچے نے اقرار کر لیا تھا میرے ساتھ، کلیسیا نے مجھے بتا دیا تھا کہ خود ہی کیا یہ۔ اب مجھے اس سے جبراً بیان دلوانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے فائدہ کیا ہے؟ پریسبیٹیرین کلیسیا پاکستان تنظیم کو کیا فائدہ ہے؟ اسے سزا دلوانے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ جب تو سچ ہی نہیں بولتا تو پھر سزا تو ملے گی نا۔ پھر تو بیان دے دیے، جو تو نے بیان فوری طور پر خود ہی فائر کیا۔ جس لڑکے نے بازو پکڑا تھا اس نے اقرار کیا۔ سن کرنے والا ٹیکہ کہاں سے لیا؟ کہا جی یہ تنظیم کی جو ڈسپینسری ہے وہاں سے، اور وہاں صرف بخار وغیرہ کی دوائیاں، وہاں سن کرنے والے ٹیکے نہیں ہیں۔ سن کرنے والے ٹیکے ان کی جو اپنی کلینک ہے نا یہاں اونچا مربع میں، وہاں ملتے ہیں۔ اور اس کی خالہ نے اقرار کیا کہ ہمارے پاس 2-3 ہیں، لیکن میں نے نہیں اس کو دیا۔ تو وکی کو دوستوں نے کہا بھی تو کہہ دے میں بازار سے لیا، تو ڈسپینسری پہ کیوں ڈال رہا ہے؟ تو تنظیم کو پھنسا رہا ہے کہ جی وہ گلفام جو وہاں ڈسپینسر اس کو بھی پکڑ کے لے کے پھر تنظیم کو پھنسایا۔ پھر الطاف کو پھنسا رہا ہے کہ جی اس نے مجھ سے زبردستی بیان دلوایا ہے۔ میں نے تجھے کون سا مارا ہے، پستول دکھایا کہ تو بیان دے؟ نہیں دینا نہ دے، اب تو نے دے دیا ہے تو 3 بار تو بیان چینج بھی کر چکا ہے، پھر بدل لینا۔ بھی لوگ پولیس میں بیان دیتے ہیں، عدالت میں جا کے بدل لیتے ہیں۔ مجھے غدار کہنا، جھوٹا کہنا، پتہ نہیں کتنی گالیاں جو ہے نا وہ فیس بک پہ مجھے مل چکی ہیں، اور فون کرنے والے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میں نے وکی کا جو کیس ہے اس کو میں نے لیڈ کیوں نہیں کیا؟ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں کسی کی ذاتی جو اس طرح کے گناہ ہیں ان میں شامل ہوں۔ دوسری بات، میں نے وہاں اس کلیسیا میں امن قائم کرنا، تاکہ وہاں زیادہ تر جانگلی لوگ رہتے ہیں، اور وہاں پر تحریک لبیک کے لوگ بھی بہت رہتے ہیں۔ میں نے 1500 وہاں پر مسیحی گھر ہیں جن کا بھی خیال کرنا ہے، ان کا بھی خیال کرنا ہے کہ کل کو وہ بھی وہاں زندگی بسر کر سکے۔ وہاں گرجا گھر بنا ہے گواہی کے لیے، خوشخبری کے لیے، جو آج کا ہمارا پیغام ہے۔ ابھی میں اس طرف آؤں گا۔ تو عزیزو، ہم جو 98% لوگ ہیں ان سے کیسے لڑائی لڑیں گے جب حکومت وقت ہمارا ساتھ دے رہی ہے؟ جتنی مدد پولیس نے کی ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ 100 سے زیادہ لوگ کلیسیا کے لوگ تھے سول اسپتال میں اس رات، اور 50-60 پولیس والے ہوں گے حفاظت کے لیے۔ اور پھر جب یہاں اگلے دن وکی صاحب کو لے کر آئے تو کم از کم ان کے 20-25 سپاہی 24 گھنٹے یہاں رہے۔ پھر عزیزو 9 تاریخ کو 3 کا واقعہ، 9 کو اس نے بیان دے دیا، اور بیان بھی یہاں دیا، گھر میں پادری صاحبان کی موجودگی میں بیان دیا، اور کہا میں کسی دباؤ کے بغیر دے رہا ہوں۔ وہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ، پر ہمیں مجبوراً دینی پڑی وہ بیان۔ اور پھر ان دنوں میں صرف، یعنی 3 تاریخ کو واقعہ ہوا، 4 کو میں صرف 5 منٹ کے لیے اس کو ملا تھا ہسپتال میں، اور اس کے بعد ایک فون، نیوٹن کے فون پر جب پولیس والے اس کو لینے آئے تھے تو کہا جی میری الطاف صاحب سے بات کرائیں۔ میں نے کہا وکی سچ بولو، بس سچ بولو، اور اسی میں ہی بہتری ہے۔ تو اس کو بھی پھر بدل کے کہا جی الطاف صاحب نے مجھ پہ پریشر ڈالا ہے۔ بھی میری دشمنی تیرے سے کیا ہے؟ میں تو تیرے خاندان کی حفاظت کر رہا ہوں۔ 14 تاریخ تک تو تم مجھ سے مالی اور اخلاقی مدد لے رہے ہو۔ تو اگر میں نے ایک لیٹر جاری کر دیا ہے کہ ہم نے اس کو خارج کیا ہے،
تو میں کل دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کلپ، کوئی خاتون ہے، قابل احترام ہے، اگرچہ اس نے میرے اس بارے میں بہت گندی زبان استعمال کی ہے، لیکن میں پھر بھی اس کا احترام کروں گا۔ وہ کہتی ہے الطاف کون ہے، ہوتا کون ہے، who the hell he is، گندی گالی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں کچھ بھی نہیں، شاید میری عمر اس سے زیادہ ہے، شاید میری خدمت بھی اس سے زیادہ ہے، اور وہ کہتی جی میں تو کیتھیڈرل میں رہتی ہوں، وہ الطاف کون ہے، کون اس کو نکال سکتا ہے؟ بھی ہمارا تنظیمی ڈھانچہ ہے، ہمارا قانون رجسٹرڈ ہے، اور قانون کے دائرے میں ہم کلیسیا کے کسی رکن کو بھی جو غیر اخلاقی کاموں میں ملوث ہو اس کو 2-3 بار تنبیہ کرنے کے بعد جماعت سے خارج کرتے ہیں، مسیحیت سے خارج نہیں کرتے۔ نہ میں نے مسیحیت سے خارج کیا ہے، تنظیم سے خارج کیا ہے، کیونکہ جب تک اب تمہارا عدالتی فیصلہ فائنل نہیں آتا تم خارج ہو، کیونکہ تم نے ہمارے سامنے اقرار کیا ہوا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے۔ پھر اس کی جو خالہ ہے سب سے زیادہ جو پیش ہے، اور کوئی خالہ نہیں، کوئی اور رشتہ دار فرنٹ پہ نہیں ہے، وہ بڑی فرنٹ پہ ہے۔ اس کا میں نے اب جو وائس میسج ہے نا وہ میں نے دے دیا ہے، وہ میرے ترلے ڈال رہی ہے، اور کون سی تاریخ ہے؟ 10 تاریخ کو، کہ بھائی جان آپ نے بچانا ہے، وکی سے غلطی ہو گئی ہے، اس کی معافی کروائیں۔ تو میں نے کہا میں 3 تاریخ کا ہی کہہ رہا ہوں کہ معافی کروانی ہے، اور ہمارا وفد بھی ملا ہے جا کے آئی جی صاحب کو، اور معافی کی ہی بات چل رہی تھی۔ لیکن خدا کا شکر ہے عدالت والوں نے کہا، وہ ڈرامہ کر رہا تھا نا فالج کا، 150 شوگر ہو تو ایسے تو نہیں بندہ ہلتا، میں 350 شوگر میں بھی کام کرتا ہوں، اور اس کی خالہ مجھے میسج میں بتا رہی ہے 25 پوائنٹ انسولین دی ہے، 150 اب اس کی شوگر ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رینڈم میں آپ کو پتہ ہے 180 200 کچھ بھی نہیں ہے۔ میں 50 یونٹ صبح لیتا ہوں، 40 یونٹ رات کو لیتا ہوں، اور ان دنوں میں میری شوگر 250 سے 350 ہے اس کے باوجود۔ اور میں اب بھی پچھلے پورے 5 دن ضلع لاہور میں خدمت کا سلسلہ تھا، کر کے آؤں کام، تو میں نہیں ایسے کرتا، نہ ایسے کرتا ہوں، نہ کبھی زبان ٹیڑھی کرتا ہوں، نہ کبھی صحیح بولنے لگتا ہوں۔ یعنی اس طرح کی ڈرامہ بازی جو ہے نا یہ آپ کریں، شوق سے کریں، لیکن کلیسیا کو اور کلیسیا کے سینئر خادموں کو ملوث کرنا، تنظیم کو ملوث کر کے تم فائدہ نہیں حاصل کرو گے، اپنا خود نقصان کرو گے۔ ٹھیک ہے، جو این جی اوز آپ کی مدد کر رہے ہیں کریں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ عدالت آپ کو چھوڑ دے۔ عدالت نے 3 دن کے لیے چھوڑا بھی تھا، لیکن پھر وہ این جی اوز والے آ گئے اور انہوں نے اتنا یہاں پہ شور کیا کہ پھر پولیس دوبارہ سے اس کو لے گئی۔ اب شاید سوموار کو پھر پیش کریں گے عدالت میں۔ مجھے کوئی اس کے ساتھ رنجش نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، لیکن جس شخص نے وہاں پر یہ کام کیا ہے، ظاہر ہے وہ خانو والا کی کلیسیا میں تو کام نہیں کر سکتا نا، وہاں سے تو ہمیں اس کو نکالنا پڑے گا نا۔ نکال دیا، اس کے باوجود مالی مدد بھی کی، اخلاقی بھی کی، اور اب وہ اگر بیان بدل کے میرے جو دشمن ہیں ان کے کہنے پہ، یا اس کی یہ سوچ ہے کہ اگر اس کو ملوث کروں گا تو یہ خود ہی زور لگائے گا، تو وہ ناممکن ہے۔ اگر میں اجمل صاحب جس نے پراپرٹی بیچیاں اور اس کے ساتھی ان کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہوں، تو میں اب بھی ان کے جو جھوٹ ہے ان کے خلاف کھڑا ہوں گا، اور میں سچ کا ساتھ دوں گا۔ اور مجھے یہ کہنا جی یہ پولیس کے ساتھ ملا ہوا ہے، بھی پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کی ہے، وہاں جا کے اس کو لے جا کے سارا موقع دیکھ کے پھر میڈیکل رپورٹ دیکھ کے پھر اس کے بیانات، اب وہ ہمارے ساتھیوں کو کہتا رہا بتاؤ کون سا بیان دوں، بتاؤ کس کو پھنساؤں۔ اب وہ سارے ساتھی تو جانتے ہیں، اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو میں ڈرامہ کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا۔ سو پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، میں یا میری تنظیم، ہم مسیحوں کے بھی خیرخواہ ہیں اور غیر مسیحوں کے بھی خیرخواہ ہیں، کیونکہ ہم نے گواہی دینی ہے، بشارت کرنی ہے۔ ان کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ان کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، ان کے دفاتر میں کام کرتے ہیں، اور اس طرح کی دشمنی پیدا کرنا کہ جی کسی نے مجھے کہا کلمہ پڑھ ورنہ گولی مار دوں گا، یہ تو کبھی نہیں ہوا۔ پہلا واقعہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کہا ہو، ہمیں تو کبھی کوئی نہیں کہتا، میں نے نہیں یہاں کبھی سنا، پریسبٹیرین چرچ کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ اب اگر کچھ تنظیمیں اس کو
ایشو بنانا چاہتی ہے تو بنا لے. میرے خیال میں یہ ایک نان ایشو تھا, معمولی بات تھی, معافی تک کام ختم ہو جانا تھا. عدالت نے بھی 3 دن کے لیے چھوڑا تھا کہ وہ ایسے ایسے کرتا اس کو فالج کا اٹیک ہے. فالج نہیں تھا. جب پولیس اپنا ٹیکہ لگا کے چیک کرتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ایک دم سے. سو عزیزو, جو لوگ این جی اوز والے آئے, مجھے گالیاں نکالنے کا کیا فائدہ ہے؟ بھی تم پولیس کو ملو, ان سے لو جا کے تصدیق کرو. میں نے تو اپنا بیان جاری کر دیا ہے, فیس بک پہ بھی, اخبار پہ بھی, اور آج آن لائن بتا رہا ہوں. اپنی پوزیشن کلیسیا کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ میں کسی یوٹیوبر کو یا جنہوں نے گھر میں چینلز بنائی, میں کسی کو کوئی انٹرویو دینا نہیں چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی اگر مجھے کتا بلا کہہ رہا تو میں بھی اسے کتا بلا کہوں. ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی زبان میں استعمال نہیں کروں گا. جو کرتے ہیں کریں. اب جو بیج بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. میری خدمت آپ کے سامنے ہے. میں نے کبھی اس طرح کے کیسز لیے ہی نہیں, پولیٹیکل سیاسی کیسز. پھر ایک اور الزام لگ گیا کہ الطاف نے رانا ثناء اللہ کے گھر پر 9 مئی کو پتھر برسائے تھے. یہ درخواست آئی جی کو دی گئی ہے اور اس میں کہا جی اس کا بیٹا جو بیرسٹر اس کو بچاتا ہے. یہ نئی درخواست آئی ہے اور یہ جو کیس ہے اس میں بھی الطاف ملوث ہے. اس کی تفتیش کی جائے. نہ اس واقعے کا مجھے پتا, نہ اس سے اگلے دن تک کا مجھے پتا. میں نے پھر کلیسیا سے اور ساتھیوں کے ذریعے اپنے طور پر ساری معلومات لی. میں نے اسے جھوٹا پایا, گنہگار پایا اور اسے تنظیم سے فارغ کیا ہے. مسیحت کے دائرہ کار سے میں نہیں فارغ کر سکتا, وہ خدا کرتا ہے. شاید آپ جو تاریخ کے طالب علم ہیں, بائبل کی جانتے ہوں گے, مارٹن لوتھر کو جو کلیسیا کے عظیم رہنما ہے, انہیں مسیحت سے خارج کیا گیا تھا. یعنی ہم نے کبھی کسی کو مسیحت سے خارج نہیں کیا. تنظیمی طور پر ڈسپلن انتظام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, لیکن وہ بھی ایک حد تک ہوتا ہے نا. جب حد سے بڑھ جائے تو آپ پڑھے ذرا نئے عہد نامہ میں خطوط ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ہو جاتے ہیں ان سے سلام بھی نہ لینا, لیکن ہم پھر بھی سلام بھی لیتے ہیں, مدد بھی کرتے ہیں. سو میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنا بوجھ آپ کے ساتھ شیئر کروں. آپ کو پتہ ہو کہ اس میں مدد کرنے والا ہوں, معافی دلوانے والوں میں سے ہوں, بچانے والوں میں سے ہوں. میں نے کسی سے کوئی زبردستی بیان نہیں دلوایا, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. جی ناظرین, آپ نے ساری ویڈیو دیکھی ہے اور اس میں پادری الطاف صاحب کہہ رہے کہ میں نے کوئی بھی پادری وکی سے جبرن بیان نہیں لیے ہیں. اب جو مسیحی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کنفیوز ہے پادری وکی کے بارے میں اور پادری الطاف کے بارے میں کہ کون سچا ہے. ان دونوں میں ایک شخص ہی سچا ہو سکتا ہے, پر وہ عدالت کی رپورٹ آنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا. آپ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے. ہم اس طرح کی ویڈیو اور اس کیس کے متعلق ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اور اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کرتے رہیں گے.